بسم الله الرحمن الرحيم. وفي هذا العهد كان العبد الصالح الشیخ نظام الدین البدایونی، اور اسی دور میں نیک صالح شخص شیخ نظام الدین بدایونی بھی تھے، اور اسی دور میں اسی زمانے میں نیک صالح شخص شیخ نظام الدین بدایونی بھی تھے۔ وَكَانَتْ لَهُ زَاوِيَةٌ عَامِرَةٌ، اور ان کا ایک زاویہ تھا۔ زاویہ کہتے ہیں کہ ایک بڑا سا روم، ایک ایسی جگہ جہاں پہ لوگ آتے جاتے ہیں۔ عامرۃ کی معنی بھرا پڑا ہونا، اور ان کا ایک زاویہ تھا جو بھرا رہتا تھا ہمیشہ۔ یؤمھا مئات من الطالبین، اور جس کی طرف سینکڑوں طلباء قصد کرتے تھے، یعنی علم دین کے حصول کے لیے قصد کرتے تھے، جاتے تھے۔ اما یا امن کے معنی قصد کرنا، جانا۔ فکانت روحیت فی جنب امارت مادیت، امارت جمع امارات کے معنی حکومت، اور ایک مادی حکومت کے بغل میں یا کنارے میں ایک روحانی حکومت تھی۔ تفوقها فی السلطان علی القلوب، جو بادشاہوں کے دلوں پر غالب آ جاتی تھی۔ فاقہ یفوق، فوقن کے معنی برتری رکھنا، غالب آنا، یعنی جو مادی حکومت کے مقابلے میں روحانی حکومت جو تھی وہ بادشاہوں کے دلوں پر غالب تھی، برتری حاصل کی ہوئی تھی۔ حکم آل تغلق، حکم آل تغلق، آل تغلق نے حکومت کی۔ سنت 35 و 100، 135 سال، مدتاً طویلتاً، ایک لمبی مدت۔ آل تغلق نے ایک لمبی اور طویل مدت 135 سال حکومت کی۔ ثم طوی بساطہ، طوا یطوی طویل کے معنی لپیٹنا، اسی سے ہے طوی بساطہ مجہول کا صیغہ۔ ان کی بساط لپیٹ دی گئی، یعنی پھر ان کی حکومت ختم ہو گئی، ان کا زوال آ گیا، ان کا بھٹیا بستر گول ہو گیا۔ والحکم للہ، اور تمام کی تمام تر حکومت اللہ ہی کے لیے ہے۔ والامر الی اللودیین، اور تمام معاملات یعنی تمام کام کاج یعنی حکومت پھر لودھی کے پاس آئی۔ وکانت اوسطہم سکندر اللودھی، اور ان میں سب سے معتدل اور بہتر جو بادشاہ تھا وہ سکندر لودھی تھا۔ وکانت عادلا فاضلا، وہ ایک انصافور اور فاضل بادشاہ تھا۔ یحب العلم والعلماء، جو علم اور علماء سے محبت رکھتے تھے، یعنی علم اور علماء سے لگاؤ رکھتے تھے۔ وفی هذا العہد ازدہرت مدینۃ جونپور، جونپور ایک ڈسٹرکٹ کا نام ہے یو پی کے اندر، وہی مراد ہے۔ اور ازدہرا یزدہر، ازدہارن کے معنی بارونق ہونا، ڈیولپ کرنا، ترقی کرنا۔ اور اس زمانے میں، اس دور میں شہر جونپور ڈیولپ کر لیا، بارونق ہو گیا، ترقی کر لیا۔ وبلغت اوجہا فی عہد ابراہیم شاہ الشرقی، اور وہ ابراہیم شاہ شرقی کے عہد میں اپنے کمال عروج کو پہنچ گیا، یعنی بہت زیادہ ترقی کر لیا۔ جس کی حکومت ابراہیم شاہ شرقی، جس کی حکومت رہی سنت 40 و 800 وسنت 44 و 800، جس کی حکومت 804 سے لے کر کے 844 عیسوی تک رہی۔ اوپر سے دیکھیے، اور اس دور میں شہر جونپور نے ترقی کی، اور وہ ابراہیم شاہ شرقی کے زمانے میں جس کی حکومت کے 840 عیسوی سے 844 عیسوی تک رہی، اپنے کمال عروج کو پہنچ گیا، یعنی بہت زیادہ ترقی کر لی۔ وَكُنْتُ أَسْمَعُ أَحَادِيثَ مَلِكِهَا وَأَخْبَارِ عُلَمَائِهَا،
اور میں اس کے بادشاہوں کی بات چیت اور وہاں کے علماء کی خبریں سنتا تھا۔ احادیث ملکہ، کہاں کے بادشاہ؟ یعنی شہر جونپور کے بادشاہ کے بارے میں بتلا رہے ہیں۔ میں وہاں کے بادشاہوں کی بات چیت یعنی ان کے واقعات اور وہاں کے علماء کی خبروں کو سنتا تھا، جیسے کا ملک العلماء القاضی شہاب الدین الدولت آبادی، جیسے ایک قاضی عالم بادشاہ شہاب الدین دولت آبادی و شیخ ابو الفتح بن عبد المقتدر الدہلوی اور شیخ ابو الفتح بن عبد المقتدر الدہلوی کے واقعات سنتا تھا، وقصص جوامعها و مدارسها، اور میں وہاں کے مسجدوں اور مدرسوں کے واقعات اور قصوں کو سنتا تھا۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ منارہ کہہ رہا ہے۔ وازدہرت کذالک مدینۃ احمد آباد، اور اسی طرح شہر احمد آباد بھی ڈیولپ کیا، ترقی کیا۔ وفاقت الہند بملوکها الراشدین، فاق یفوق، فوقن کے معنی برتری رکھنا، غالب ہونا، آگے نکلنا۔ اور ملک ہندوستان اپنے نیک بادشاہوں، لفظی ترجمہ کرا رہے ہیں، وعلمائہ المحدثین، اور اپنے محدثین علماؤں، وبصنائعہا، صنیعۃ جمع صنائی کے معنی ہے صنعت یا شیعنی کاروبار، اور اپنے کاروبار، وکثرت جنانیہا وحدائقہا، اور اپنے بہت زیادہ باغات، وحسن نظامہا، اور اپنے بہترین انتظام و انصرام کی وجہ سے فائق ہو گیا، آگے نکل گیا۔ صنیعۃ جمع صنائی کے معنی ہم بتا چکے، صنعت اشیاء کاروبار، اور جنت جمع جنان کے معنی باغات، اسی طرح حدیقۃ جمع حدائق میں باغات، باغیچہ، دونوں مترادف لفظ ہیں۔ اب اوپر سے ترجمہ دیکھ لیجیے ایک مرتبہ۔ اور ملک ہندوستان اپنے نیک بادشاہوں اور محدثین علماء، اپنے کاروبار اور اپنے بہت زیادہ باغات اور بہترین انتظام کی وجہ سے آگے نکل گیا۔ وكنت أسمع أخبار محمود الشاہ وابنه مظفر شاہ الحلیم سنة 72 و800 وسنة 32 و900، اور میں محمد شاہ اور اس کے صاحبزادے مظفر شاہ الحلیم کی باتوں کو سنتا تھا، جس کی حکمت 862 عیسوی سے 932 عیسوی تک رہی۔ فَكَأَنِّي أَسْمَعُ أَخْبَارَ رِجَالِ خَيْرِ الْقُرُونِ، گویا کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میں بہترین زمانے کے اچھے اشخاص کے خبروں کو سن رہا ہوں۔ اوپر سے ترجمہ دیکھ لیجیے، وَكُنْتُ أَسْمَعُ سے، اور میں محمود شاہ اور اس کے صاحبزادے مظفر شاہ حلیم کے خبروں کو سنتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ میں بہترین صدی کے اچھے لوگوں کی خبروں کو سن رہا ہوں۔